جی اور ہمارے ساتھ جو ہیں پاکستان مسلم الائنس کے چیئرمین ایمان اللہ پراچا ہیں. تو یہ دو جماعتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں. آپ کی وساست سے نیشن کو پیغام دینا چاہتے ہیں. اگر اجازت دیں تو شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی خطرات کے لیے ساری قوم جو ہے وہ پریشان ہے. اقتصادی صورتحال کے لیے قوم پریشان ہے, کرپشن کے لیے قوم پریشان ہے, مہنگائی کے لیے قوم پریشان ہے. حکومتی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں اور جو ہمارے سیاسی بھائی ہیں, جماعتیں ہیں, وہ بھی اپنا اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی مناسب کردار ادا نہیں کر رہی ہیں. تو روز بروز ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. اگر اس وقت محب وطن قوتیں, محب وطن سیاسی قوتیں, محب وطن عوام کے تمام شعبہ سے تعلق رکھنے والے دوست باہر نہیں نکلتے تو ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑے نقصان کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک لائے عمل بنایا ہے کہ وہ قوتیں, وہ سیاسی طاقتیں, وہ دوست جو ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں اور ایک موومنٹ یا آواز یا احتجاج یا مسائل کے حل کے لیے کوئی مؤثر پروگرام دے سکے. اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ایک چوتھا اتحاد, جو ایک حکومتی اتحاد, دو اور اتحاد ہیں بڑے بڑے, ایک چوتھا اتحاد جس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہو کہ پہلے ریاست پھر سیاست, پہلے ریاست پھر سیاست. ملک ہوگا تو ہم سب ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پراچا صاحب جو مسلم الائنس کے چیئرمین ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا اپنا نقطہ نظر بتائیں گے, کیونکہ یہ ہماری ابتدا ہے. ہم نے کراچی سے شروع کیا رابطے کی مہم, سیاسی جماعتوں سے بھی اور عوام سے بھی, اور آپ سب سے مؤثر ذریعہ ہیں قوم کے کہ ہر جگہ ہمارے میڈیا کے ذریعے آواز پہنچ سکتی ہے. تو وہ بتائیں گے. میں صرف ایک اور لفظ کر کے پھر کوئی اگر سوال ہوگا تو اس میں بات ہوگی. اللہ کا فضل ہے کہ یہ دھرتی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میرا بچپن, میری تعلیم اسی سکھر سے ہے. یہ ریاض راجپوت صاحب بیٹھے ہیں, باقی سارے ساتھی جانتے ہیں. تو میں 30 سال سے پاکستان کی سیاست میں چلا گیا تو بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. تو آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جس دھرتی نے مجھے سب کچھ دیا, سیاست دی, اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ساری تعلیم میں نے ایم اے, ایل ایل بی, ایڈوکیٹ سب کچھ یہی تھا. تو آج ہم آپ کے ذریعے ابتدا کر رہے ہیں اپنے گھر سے. تو یہی بات ہے. اس کے بعد تفصیلی کوئی بات ہوگی تو میں پراچا صاحب سے گزارش کروں گا, امان اللہ پراچا صاحب سے, کہ وہ ہمارا موقف ذرا بھائیوں کے سامنے پیش کریں تاکہ قوم سن سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھی بھائیو السلام علیکم. ان دو جماعتوں کا مشترکہ اعلامیہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو سوال جواب ہوں تو دے دیے جائے. آپ کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر اس وقت ملک قومی وسیع تر سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت ہے. ملک کا بچہ 2.5 لاکھ کے حساب سے قرض میں جکڑا گیا ہے. 2.5 کروڑ عوام بلکہ بچے اسکولوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. 1 کروڑ سے زائد افراد اس ملک میں روزانہ بھوکے سوتے ہیں. ہوش ربا مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے. نہ صرف عوام خودکشیاں کر رہی ہے بلکہ اپنے بچے بھی وہ لوگ بیچ رہے ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہمارا نہ رہا. دنیا کے 199 ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کا اسٹیٹ بینک اپنا نہیں ہے. میرے خیال سے اس کا لفظ اسٹیٹ ہٹا دیا ہے کہ اسٹیٹ کا معنی تو ملک ہے, اور وہ گروی رکھا دیا گیا ہے. اتنا نقصان گورنر اسٹیٹ بینک نے پہنچا دیا ہے کہ ملک 10 سال پیچھے چلا گیا. ملک کے 94% بڑے پروجیکٹ جس میں موٹر ویز, ایئرپورٹس, بندرگاہیں سب کے سب گروی رکھ دی گئی ہیں. اب ہمارا واحد دفاعی سہارا ایٹمی اثاثے ہیں.
اس کو شدید خطرہ ہے. کہیں آئندہ IMF سے قرضہ لیتے وقت امریکہ اور یورپ یہ نہ کہیں کہ پہلے ایٹمی سازشیں ختم کرو تو پھر ہم تمہیں قرضہ دیں گے. کہا گیا تھا کہ ملک میں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، $2 ارب لائیں گے، سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی، مگر کوئی وعدہ موجودہ حکمرانوں نے پورا نہیں کیا. بلکہ اس وقت جو موجودہ حکمران ہیں وہ بدلے کی سیاست میں صبح سے شام تک اور پھر رات سے صبح تک وہ بدلے لینے میں لگے ہوئے ہیں. پچھلے 75 سالوں سے ملک میں 1% موروثی اور شخصی سیاست نے 99% مزدور عوام کو اپنا اور بیرونی دشمنوں کا محکوم بنا دیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک قوم ہو کر ملک حاصل کیا. آج قوم ہے، آج ملک ہے مگر قوم نہیں ہے. ملک کا فرقہ پرستی اور آپ کے قوم پرستی کی ناپاک سازش میں انگریز کے اس اصول پر ہمیں پھر لڑا دیا گیا کہ تقسیم کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول. ملک کو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ملک کو قرضوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اور آپ سب کو یا جو آنے والے حکمران ہیں انہیں چاہیے. کہا بھی گیا تھا کہ صدارتی محل، وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤسز اور وزراء کے جو اخراجات ہیں وہ خربوں میں ہیں. ایک قرض دار ملک کے عوام، ایک قرض دار جو کوئی بھی آدمی اتنا بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس قرضہ دینا ہو اور وہ شاہ خرچیاں کرتا پھرے. غریبوں کے ٹیکس سے یہ شاہ خرچیاں کی جا رہی ہیں. اگر اس کو ہمیں یکسر ان اخراجات پہ قابو پانا ہوگا اور اسے یکسر ختم کرنا ہوگا. ملک کو کے اخراجات میں خزانے سے غریب اور عوام کے ٹیکسوں کے یہ پیسے وہ اخراجات کر رہے ہیں. ملک کو زرعی ترقی دینا ہوگی، ڈیم بنانا ہوں گے. گیس اور تیل کے بڑے ذخائر ملک میں موجود ہیں. امریکہ کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ملک میں 53 سال کے گیس کے ذخائر موجود ہیں جن کو ابھی تک کھولا نہیں گیا. 50 سال کے ہمارے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں جو انٹرنیشنل سیاست کے تحت ہمیں جو ہے وہ کھولنے نہیں دیا گیا. اس ملک میں روزگار دینے کے لیے ضروری ہے کہ فیکٹریوں، کارخانوں اور تاجروں کو سرمایہ لگانے کے لیے برات دینا ہوں گی تاکہ ملک میں نوکریوں اور روزگار ملنے میں آسانیاں پیدا ہوں. عوام بالکل مایوس ہو چکی ہے. ایسی صورت میں اب 99% عام آدمی کو متحد ہونا ہوگا، اپنے پر بھروسہ کرنا ہوگا. اس ظالمانہ نظام سے خاتمے کے لیے متحد ہونا ہوگا. ظلم کا نظام تو، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اپنے پر بھروسہ کرنا ہوگا. عوام کو خود انتخاب لڑنا ہوگا. وڈیروں اور سرمایہ داروں کے اتصال سے ملک کو آزادی دلانا ہوگی. ہم پورے ملک کا دورہ گلی گلی، شہر لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. لہٰذا میں اور اقبال ڈار صاحب، ہم لوگ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، ابھی ابتدائی طور پہ یہ 2 جماعتی اتحاد ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ جنیجو کے مرکزی صدر جناب اقبال ڈار صاحب اور میں پاکستان مسلم الائنس کا چیئرمین امان اللہ خان پراچا نے ابتدائی اتحاد کی بنیاد ڈالی ہے. ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، ہم تمام جماعتوں سے ملیں گے. ہم ان جماعتوں سے نہیں ملیں گے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. انہوں نے جو اتحاد بنایا ہے وہ اپنی، کیونکہ آج کی جو موجودہ اپوزیشن ہے یہ ماضی کے حکمران تھے اور آج کے جو حکمران ہیں اس میں بھی ماضی کے وہ اپوزیشن میں حکومت میں بیٹھتے تھے. تو ایسی جماعتوں سے ہم رابطے نہیں کریں گے. انشاءاللہ جلدی اسلام آباد پہنچ کر ہم بڑے اتحاد کا اعلان کریں گے اور ملک کو، عوام کو موروثی اور شخصی سیاست سے عوام کو نجات دلائیں گے. اس میں بڑا کردار جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے وقت ہمارے نوجوانوں نے کیا تھا اور ہماری خواتین نے کیا تھا اور